امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا سمجھتے ہیں قید میں رہ کے امام کی عبادت کا تذکرہ تو ہے، مگر امام کے 35 اولاد تھیں، پڑھیے اس چیز آگے، 18 تو بیٹیاں تھیں امام علیہ السلام کے، اور خالی ایسی ویسی بیٹیاں نہیں تھی۔ آپ سمجھتے ہیں 2 بیٹیاں ان کو تعلیم کیسے دیں؟ امام نے 18 کے 18 کو تعلیم دی، اور ان میں ایک تو وہ ہے جو اتنی مشہور ہے جس کے سینے میں باپ کا علم ہے، معصومہ، سمجھ رہے ہے یا نہیں ہے؟ تو 18 بیٹیاں، تو امام نے بیوی کو بھی وقت دیا جب قید میں نہیں تھے، بچوں کو بھی وقت دیا، اور عبادت کے لیے بھی۔ ہارون رشید خوش ہو رہا ہے میں نے قید میں ڈال دیا، میں نے امام کو قید میں ڈال دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انک تعلم انی کنت اسألک ان تفرغنی لعبادتک اللہم قد فعلت فلک الحمد۔ اے ہارون رشید، ارے بھائی میری مجلس کا سب سے قیمتی جملہ انشاءاللہ جو آخر تک بیٹھے ہیں، امام ہارون رشید خوش ہو رہا ہے میں نے قید میں ڈال دیا۔ امام کہتے ہیں پروردگار میں تو تجھ سے پہلے ہی سوال کر رہا تھا، کوئی ایسی جگہ دے دے جہاں بیٹھ کے تیری عبادت کر سکوں۔ پروردگار کوئی ایسی جگہ دے جہاں میں تیری عبادت کر سکوں، اور عبادت میں زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن خالی ایک چیز، ہمارا یہ امام قید میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ انی لاستغفر اللہ کل یوم 5000 مرہ، میں موسی کاظم ہر روز استغفر اللہ 5000 مرتبہ پڑھتا ہوں، 5000 مرتبہ۔ ہم تو 100 دفعہ بھی استغفار نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک استغفار کی تسبیح نہیں پڑھنا چاہتے، کہتے ہم تو گناہگار ہی نہیں ہیں۔ اماموں نے استغفار کر کے بتایا کہ استغفار خالی گناہوں کے لیے نہیں ہوتی، ورنہ امام نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، بالکل چھوٹا سا عمل، صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد۔ بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ 2 حدیثیں میں نے یاد کروا دینی آپ کو۔ پہلے ایک حدیث میں نے قرآن کی یاد کروا دی، ایک حدیث انسان کمپلیٹ کیسے ہوگا وہ کیا، تیسری حدیث استغفار کے اوپر، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ امام کہتے ہیں میں 5000 دفعہ کہتا ہوں، قید میں ہے تو 5000 دفعہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تو اب ہمیں امام کی سیرت پہ عمل کرنا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں پڑھتے۔ استغفار کے بڑے فائدے ہیں، استغفار کا فائدہ خالی گناہ معاف کا نہیں ہے۔ اگر کاروبار ٹھپ ہو تو استغفار کرو، اولاد نہ ہوتی ہو تو استغفار کرو، جاب نہ ہو تو استغفار کرو، بارش نہ ہوتی ہو تو استغفار کرو، کھیتیاں سوکھ رہی ہوں تو استغفار کرو۔ اور یہ قرآن مجید میں ہے سارا کہ استغفار کرو تو تمہیں یہ فائدے ملیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اور ان کے بابا کی حدیث نقل کی۔ ان کے بابا کون ہیں؟ اور بھائی اتنے سیدھے نہ بنیے، آپ کو یہ بھی نہیں ہے۔ 7ویں کے بابا کون ہیں؟ ہاں میں میں ممبر سے سوال کبھی کبھی ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا کر لیا۔ ہاں تو چھٹے امام پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، امالی شیخ صدوق، صفحہ 514، لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے امالی شیخ صدوق، اور یہ آپ مفاتیح الجنان میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ کیا کہتے ہیں امام؟ من استغفر اللہ عز وجل بعد العصر 70 مرہ کل یوم غفر اللہ لہ 700 ذنب۔ اتنی تو عربی آتی ہے ماشاءاللہ بھائی، 700 500، یہ تو لکھا ہوا بھی ہوتا نوٹ کے اوپر بھائی، یہ تو جلدی 500 تو بڑا جلدی سمجھ میں آئے گا، یا الف می ہے آتا نہیں آتا۔ تو اس میں امام کیا فرماتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں، میں نے شیخ صدوق کا حوالہ دیا، کتاب کا حوالہ دیا، صفحے کو میں نے بتایا، مفاتیح الجنان کا حوالہ دیا، سب کریں گے انشاءاللہ جتنے بھی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی زر و جواہر بھی ممبر سے تقسیم کرتا تو اس سے وہ بھی قیمتی نہ ہوتا جو میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ چھٹا امام کیا کہتے ہیں؟ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو انسان 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ زیادہ ہے یا کم ہے؟ بڑا کم ہے، نہ 100 دفعہ بتایا نہ 1000 دفعہ۔ امام کہتے ہیں جو مومن نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ 70 مرتبہ 70 مرتبہ، خالی 70 مرتبہ استغفار کا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کس کے بعد؟ نماز عصر کے بعد۔ چھوٹا سا عمل ہے نا، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا آپ کو۔ نماز عصر کے بعد آپ 70 مرتبہ اگر استغفار کہیں تو اللہ، امام فرماتے ہیں 700 گناہ معاف کرتا ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں گن کے 700، کہتے ہیں اس دن میں اگر 700 گناہ ہو گئے ہوں تو ان کو یہ استغفار 70 دفعہ کی معاف کروا دیتی ہے۔ اچھا بعض لوگ ہیں بھائی میں کیوں کروں، میرے سے تو گناہ نہیں ہوتا، تو امام جانتے تھے ایسے بھی بخرات ہوں گے کہ جو کہ میرے سے 700 ہوتے ہی نہیں ہے، تو 5-6 ہوتے ہیں کل ہے۔ تو امام نے فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، اگر اس کے ذمہ گناہ نہ ہو فَلِأَبِيهِ، تو اللہ اس کے باپ کے گناہ معاف کرے گا۔
اگر اس کا باپ مومن ہو فلے امے تو اس کی ماں کے گناہ معاف کرے گا. اگر ماں باپ کے ذمہ بھی کوئی گناہ ہو تو چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس کے بھائی کے گناہ معاف کرے گا. اگر اس کے بھائی کے بھی نہ ہو تو اس کے بہن کے گناہ معاف کرے گا. اور اگر بہن کے بھی گناہ ہو فل اقرب جو رشتے دار زیادہ قریب ہوں گے. تو آپ کا استغفار کتنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور چھوٹا سا عمل ہے بالکل. اور میں نے یہ بھی نہیں کوئی نسخہ ہے, نسخہ بھی صادق آل محمد کا بتایا ہوا ہے. آپ جیسے جوانوں کو یہ ایک میسج ہے میرا, اپنے اس امام کی ایک حدیث سن لیجئے بس, اور اتنی اچھی حدیث ہے اپنے دلوں پہ لکھ لیجئے جا کے آج کی رات میں. تمہارے امام نے ایک نقشہ کھینچا ہے, خدا کی قسم سونے کے حروف سے اگر یہ حدیث لکھی جائے تو تب بھی اس کی فضیلت ادا نہیں ہو سکتی. اور آج کی مجلس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے. پتہ کیا کہتے ہیں تمہارے امام؟ فرماتے ہیں میرے مولا اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات. امام فرماتے ہیں اپنے زمانے کو, اپنے دن اور رات کو, اپنے پیریڈ کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. کتنے حصوں میں؟ امام کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہر دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو, 4 وقت معین کرو الگ الگ. نہ تو یہی کرو کہ مسجد ہی میں لیٹ جاؤ, نہ ایسا ہی کرو کہ گھر ہی میں بیٹھ جاؤ اور کسی سے نہ ملو. نہیں, امام کہتے ہیں انسان کامل کب بنو گے. اب آپ سننا چاہتے ہیں اپنے مولا سے کیا کہتے ہیں؟ پہلا وقت, سب سے پہلا وقت دن کا ساعتن لمناجات اللہ. اپنا ایک وقت نکالو اپنے معبود کے لیے, اپنے پروردگار کے لیے, اپنے خدا سے گفتگو کرنے کے لیے, اپنے خدا سے باتیں کرنے کے لیے, اپنے خدا سے راز کہنے کے لیے ایک وقت نکالو. آپ کا دل نہیں چاہتا کبھی اللہ سے بات کرنے کو؟ پاکستان کے لوگوں کا دل چاہتا ہے نہیں بات کرنے کو عمران صاحب سے؟ چاہتا. اسی طرح انڈیا والے وزیر اعظم سے, صدر سے بات کریں, دل چاہتا ہے. اور اگر وہ جھوٹے سے بھی آپ سے بات کر لے تو میرے خیال میں پوری دنیا میں فوٹو دکھاتے پھریں گے آپ. او دیکھو یہ ہم سے بات ہوئی تھی, ہم سے ملاقات ہوئی تھی. حالانکہ گناہگار ہیں, خطاکار ہیں, معصیت کار ہیں. آپ کو بڑا لطف آتا ہے جب کوئی بڑا آدمی آپ سے بات کر لے. قرآن مجید اللہ نے نازل ہی اس وجہ سے کیا تھا, جب میرا بندہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائے, اس کی مجھ سے گفتگو ہو جائے گی. نہیں چاہتے؟ کتنے جوان ایسے جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. قرآن اس لیے کہ آپ کو غلط بتایا گیا. یہ 7ویں امام نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں اتنے ہی درجے ہیں جتنے قرآن میں آیتیں ہیں. قرآن میں آیتیں کتنی ہیں مشہور؟ 6600. تو 7ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ جنت میں اتنے ہی درجے ہیں. اب دیکھیں جملہ میں کہہ رہا ہوں, برداشت کیجئے گا. جنت کے درجات اتنے ہی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, دکھا سکتا ہوں, حوالے دکھا سکتا ہوں, 15-20 حوالے دکھا سکتا ہوں. تمہارے 7ویں امام نے فرمایا جنت کے جتنے درجات ہیں اتنی قرآن کی آیتیں ہیں. جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا اتنے ہی جنت کے درجات حاصل کرتا چلا جائے گا. اور اگر حالات نہ ہوئے زندگی بھر قرآن پڑھنے کے, مگر یہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس واٹس ایپ کا وقت ہے, انٹرنیٹ کا وقت ہے, گوگل کا وقت ہے, ادھر ادھر باتیں بنانے کا وقت ہے, وقت گزارنے کا وقت ہے. آپ کے لیے نہیں کہہ رہے امام. ایسا بیچارہ بچپن ہی سے مجبوری میں پھنسا, اتنی ذمہ داری آ گئی, تعلیم کا وقت نہ ملا, تو اب ایسے کو کیسے درجے ملیں گے ہمارے چاہنے والے کو؟ کہا ملیں گے کہ ایک فرشتہ معین کیا جائے گا قبر میں, پہلے اسے قرآن پڑھاؤ. آج ہمارے جوان کی نظر میں ہر چیز کی قیمت ہے, اگر قیمت نہیں ہے تو قرآن کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر پڑھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بچوں کو, مثلا میں 40 سال کا ہوں, میرے بچہ پیدا ہو گیا تو کہوں ماں صاحب قرآن پڑھا دیجئے. میں نے کہا آپ نے پڑھا؟ ارے ہماری بھی کوئی عمر ہے. دیکھیں کیسے مسکرا کے بول رہے ہیں اس بات. تمہاری عمر کیوں نکل گئی؟ نبی کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے لحد تک. آپ کہیں میری عمر گزر گئی. ارے کہے میں عمر گزر گئی؟ 50 سال کا ہو گیا میری عمر گزر گئی. 100 نہیں, 100 سال کے ہو تب بھی قرآن پڑھو, 50 سال کے ہو تب بھی قرآن پڑھو, 80 سال کے ہو تب بھی قرآن پڑھو. جب جاہل رہنے میں شرم نہیں ہے تو عالم, مطلب میں تو کہہ رہا ہوں شارجہ والوں, آپ اگر 50 کے بھی ہیں, اگر 25 کے بھی, 40 کے بھی, یہی تو ہوگا, کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم اتنا تو پڑھ ہی لیں گے کہ سورہ فاتحہ کے لائق ہو جائیں. پیسہ کما کے دولت کے رعب میں نہ سمجھنا لوگ فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے میری, یہ کھا کے چلے جائیں گے, فاتحہ پڑھ کے نہیں جائیں گے. فاتحہ اسی کی پڑھی جائے گی جس نے پہلے کسی کی بدلا ہے. ایسا
जवान है, PhD, MA, डॉक्टर, इंजीनियर, कुरान नहीं आता है, इंजीनियर है, डॉक्टर। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सब चीजें दो ही से, इसलिए कि जितनी जबानें सीखेगा इतनी जबानों में आले मोहम्मद का इल्म फैलाएगा। सवाब है, मगर पहले कुरान सिखाओ, सारी जबानों से पहले कुरान सिखाओ, सारी तालीमात से पहले कुरान सिखाओ। क्यों? इसलिए कि उसकी वजह बताता हूं मैं, वजह सुन लीजिए। डॉक्टर बनाएंगे, दुनियावी तालीम गुरूर पैदा कर देगी, वकील बनाएंगे, दुनियावी तालीम गुरूर पैदा कर देगी, BA MA कराएंगे, ये गुरूर पैदा कर देगी। हो सकता है माँ को माँ कहना छोड़ दे, बाप को बाप कहना छोड़ दे। दुनियावी तालीम से पहले इसे कुरान पढ़ा दो, ताकि बाप को बाप कहता रहे, माँ को माँ कहता रहे, भाई को भाई कहता रहे। कुरान पढ़ने की कोई एज नहीं है, कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। आपको अगर बच्चे से पढ़ते हुए शर्म, अरे अब तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ भाई, किसी से पढ़ते हुए शर्म आती है? गांव के लोग, देहात के लोग, आलिम मौजूद है, नहीं पढ़ेंगे? पढ़िए ना भाई। फितना बोते शर्म नहीं आती, गीबत करते शर्म नहीं आती, तो कुरान पढ़ते हुए क्या शर्म आती है? पढ़िए कुरान मजीद। इसलिए कि जन्नत जो मिलेगी उसकी दो शर्तें हैं, मिलेगी आले मोहम्मद की मोहब्बत में, दर्जात बढ़ेंगे कुरान की मोहब्बत में। तो आप बताइए, ऊंचा दर्जा चाहते हैं या नीचे वाला, थर्ड AC या फर्स्ट, कौन सी चाहिए? या कुछ भी नहीं चाहिए भाई, मतलब क्या चाहिए? फर्स्ट AC चाहिए ना, बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास तो तभी मिलेगा जब कुरान, इमाम ने कहा इतने ही दर्जे हैं जितना कुरान में आयतें हैं। खैर, ये भी एक मेरा दर्द दिल था जो मैंने बयान कर दिया और आपसे कह दिया कि कुरान मजीद पे 7वें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनकी हदीस है। तो इस पे तवज्जो करें और इसको गौर से सुने और फिक्र करें। तो जब तुम्हारा दिल साअतुल लिमुनाजातिल्लाह, एक वक्त निकालिए अपना, किसके लिए? अल्लाह के लिए। दिन को तकसीम कर रहे हैं ना इमाम। दूसरा वक्त साअतुल लिअमरिल माश, दूसरा वक्त निकालिए जॉब के लिए, काम के लिए। इसलिए कि जिस तरह अल्लाह से मुनाजात इबादत है, इसी तरह जॉब इबादत है, इसी तरह काम इबादत है, इसी तरह बच्चों के लिए हलाल कमाना इबादत है। आप ये ना समझिए एक आदमी मस्जिद में बैठ के इबादत कर रहा है, एक आदमी जॉब पे जा रहा है, तो जो मुसल्ले पे बैठा है वो बेहतर है। नहीं, तुम्हारे इमाम ने पहले ही कह दिया, हर चीज का एक वक्त है। दिन को 4 हिस्सों में तकसीम करो। पहला वक्त अल्लाह के लिए, सुबह उठिए, अल्लाह के लिए वक्त निकला या नहीं निकला? साअतुल लिमुनाजात, अल्लाह से मुनाजात करिए, अल्लाह से कहिए अपने राज, अल्लाह से अपनी बातें कहिए, कुरान पढ़िए। दूसरा लिअमरिल माश, अब सोइए नहीं, मेरे ऊपर बिला वजह का तवक्कुल नहीं करना, अल्लाह मियां देगा छप्पर फाड़ के, मैं उसे दूंगा जो कोशिश करेगा।